الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، قابل قدر بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلی کئی نشستوں سے جو مسلمانوں کی ہیئت اجتماعیہ ہے، یعنی ان کا جو ایک اجتماعی وجود ہے، اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اقامت صلاۃ کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی، اور زکوٰۃ سے مراد یہاں پہ تمام تر مالی عبادت مراد ہے، چاہے وہ وجوبی ہو یا نفلی ہو۔ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقۃ الفطر ہے، یہ وجوبی عبادت ہے، فرائض ہیں۔ نفلی صدقات ہیں، ہدایہ ہیں، تحفے تحائف ہیں، ضرورت مند کے ساتھ وقتاً فوقتاً تعاون ہے، معاشرے کی اجتماعی فلاح اور بہبود کے لیے مالی تعاون کرنا، مالی اداروں کو قائم کرنا کہ جہاں پہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے، انہیں اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ اپنے لیے 2 وقت کی روزی روٹی کمائیں۔ یہ تمام تر معاملات یہ اس طور پر تو نفلی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بندگان کو فریضے کی مشقت سے آزاد رکھا ہے، لیکن اس طور پر یہ لازم ہے کہ معاشرے کے محروم طبقات کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
اور ایک معاشرتی فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب اسلامی ریاست کی بنیادیں ڈال چکے، اصول و فروع سمجھا چکے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرات خلفائے راشدین تشریف لائے، جناب ابو بکر الصدیق، جناب عمر ابن الفاروق، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان، حضرت علی المرتضیٰ، اور پھر ہوتے ہوتے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ کا جب زمانہ آیا تو مدینہ منورہ اور مضافات میں مستحقین زکوٰۃ موجود نہیں تھے۔ وہ مستحقین زکوٰۃ موجود کیوں نہیں تھے؟ وہ اس وجہ سے کہ اسلام کا جو معاشی فلسفہ ہے، جو زکوٰۃ کا ادارہ ہے، صدقات، یہ جب لوگوں کو، حقداروں کو پہنچائے جانے لگے اور ساتھ ساتھ ان کو محنت کی ترغیب بھی دی جاتی رہی، تو پھر ایک وقت آیا کہ لوگ وہ جو محروم تھے، وہ جو لینے والے تھے، وہ دینے والے بن گئے۔ ایک وقت آیا کہ لوگ پھر اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل بن گئے، اور اس قابل بن گئے کہ ریاست سے اور مسلمانوں سے لیے بغیر وہ اپنی 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر سکیں، اور پھر دھیرے دھیرے دوسروں کے ساتھ بھی تعاون کر سکیں۔ مسلمانوں کی ہیئت اجتماعیہ اگر یہ ایک وجود ہے، تو پھر میرے جسم میں اگر میرا کوئی ہاتھ ناکارہ بنے گا، وہ ٹوٹے گا، تو وہ پھر میرے ہی گلے ہوگا، میرے ساتھ ہی لٹکتا ہوا وہ پھرے گا۔ پھر اس ہاتھ کے کام بھی مجھے کرنے پڑیں گے، پھر اس ہاتھ کا بوجھ اس دوسرے ہاتھ کو اٹھانا پڑے گا، اس کی ذمہ داریاں اس دوسرے ہاتھ کو اٹھانی پڑیں گی، اور اس کا بوجھ بھی اس دوسرے ہاتھ کو اٹھانا پڑے گا۔ یہی معاملہ اگر مسلمان ایک وجود کی مانند ہیں، تو پھر مسلمانوں کا ایک طبقہ اگر وہ محروم ہوگا اور وہ غربت اور فقر کی زندگی بسر کرے گا، اور ان کے پاس ایک وقت یا 2 وقت کے کھانے کو کچھ مہیا اور دستیاب نہیں ہوگا، تو یہ طبقہ پھر دھیرے 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 مختلف صورتوں میں اس سماج کے اوپر بوجھ بننا شروع ہو جائے گا، اس سماج کے اوپر بوجھ بننا شروع ہو جائے گا۔ دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں نفرت آئے گی، اور یہ پھر برائیوں کی طرف مائل ہونا شروع ہوں گے، کیونکہ بھوکا پیٹ انسان سے بہت کچھ کرواتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا یہ مفہوم کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ یہ فقر جو ہے، غربت، یہ انسان کو قریب ہے کہ کفر میں مبتلا کر دے اور کفر تک لے جائے۔ تو پھر چوری چکاری، اسٹریٹ کرائمز، چھینا جھپٹی، جیبیں کترنا، اور پھر آگے بڑھ کے ڈاکے ڈالنا، یہ تمام تر معاملات یہیں سے جنم لیتے ہیں۔ اور ہم اگر 200-250 سال کی تاریخ پڑھیں تو ہماری اس دنیا میں کئی انقلابات آئے، ان کو انقلاب کہا جاتا ہے، حقیقت میں وہ فسادات تھے۔ انقلاب فرانس آیا، روس کے اندر انقلاب آیا 1915، 16، 17، یہ در حقیقت فسادات تھے، قتل و غارت گری ہوئی، سماج میں 2 طبقات آپس میں ٹکرائے، لڑے، اور وہ طبقات کون تھے؟ ایک طرف امیر تھے، دوسری طرف محروم اور غریب لوگ تھے۔ امیروں کے محلات جلائے گئے، ان کے بڑے بڑے گھروں کو نظر آتش کیا گیا، جو اشرافیہ تھی، جو حاکمہ تھی، ان کو پھانسیاں دی گئی، قتل و غارت گری ہوئی۔ یہ تمام تر معاملات کیوں ہوئے؟ اس نہج تک بات کیوں پہنچی؟ اس وجہ سے پہنچی
کہ غریب کی غربت کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، غریب کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ جب دیکھتا تھا کہ میرے پاس ایک وقت 2 نوالے موجود نہیں ہیں کہ جن سے میں اپنے پیٹ کی بھوک مٹا سکوں، اور دوسری طرف اشرافیہ ہے کہ ان کے بچے منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر دھیرے 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 یہ نفرت جب بڑھتی ہے تو یہ اجتماعی شکل اختیار کرتی ہے، اور پھر قتل و غارت گری اور فسادات رونما ہوتے ہیں۔ اس راستے کو روکا ہے دین اسلام نے۔ ایسا نہیں ہے کہ سماج کے تمام لوگ امیر ہو جائیں گے، سماج کے تمام لوگ ان کے پاس بنگلے اور گاڑیاں آ جائیں گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو یکسانیت کے اصول پر اس طور پر نہیں پیدا فرمایا کہ تمام لوگوں کے حال احوال یکساں ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں رنگ بھی مختلف ہیں، یہاں نسلیں بھی مختلف ہیں، یہاں قومیں اور زبانیں بھی مختلف ہیں، یہاں مذاہب بھی کئی ہوں گے، تو یہاں پہ پھر یہ جو احوال ہیں یہ بھی مختلف ہوں گے۔ تو تغیر ہے، تبدل ہے، جمود نہیں ہے، اس طور پر یکسانیت نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ وہ ایک مذہب سے وابستہ ہو جائیں، تمام کے تمام لوگ وہ ایک رنگ کے ہوں، ایک زبان بولتے ہوں اور ایک جیسے معاشی حالات ہوں ان کے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو تغیر اور تبدل ہوگا، اونچ نیچ ہوگی، لیکن یہ اونچ نیچ اس حد تک گہری نہ ہو کہ ایک کے بچے تو سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا ہوں اور دوسرے کے ہاں کئی کئی دن گزر جائے اور اس کے فاقے ختم ہونے میں نہ آئے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو قرآن کریم جب ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ جب ہم زمین کی حاکمیت مسلمانوں کو عطا کریں اور مسلمان زمین کے حاکم بنے، زمین کا کوئی ٹکڑا ان کے ہاتھ میں آئے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پہلے تو اقامت صلاۃ کا ماحول بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد مالی معاملات ان کے ایسے ہوں گے کہ وہ معاشرے کے محروم، نادار اور جو مقہور طبقات ہیں وہ یہ محسوس کریں گے کہ ان کا حق بھی ہمارے مال کے اندر موجود ہے، کیونکہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے سر پہ کما لیا، ہاں محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے اور وہ کرنی چاہیے، لیکن اب آگے جو مال دیا ہے، جو ان کو نعمت دی ہے، یہ نعمت ہماری عطا کردہ ہے، ہم چاہتے تو نہ دیتے، ہمیں کون پوچھنے والا تھا۔ اور پھر جس کو نعمت دے دی اس کی بھی آزمائش، اور جس کو ابھی تک نہیں دی اس کی بھی آزمائش، دونوں طبقات آزمائش میں۔ تو میرے بھائیوں، اس حوالے سے جو سماج کے اندر اہل ثروت ہیں، جو سماج کے اندر ذمہ دار لوگ ہیں، جو اثر رسوخ والے لوگ ہیں، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے نواز رکھا ہے، ان کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی، ان کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی کہ یہ پھر صرف اپنے ہی خاندان، اپنے ہی گھر کا خیال نہ رکھیں۔ بہت سارے اہل ثروت ہیں، ان کے ملازمین ٹھنڈا پانی پینے کے لیے مسجد جاتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ ٹھنڈے پانی کا بندوبست ان کے لیے نہیں ہے، اور کسی 10-15 کنال، 5 کنال، 4, 8 بڑے بڑے بنگلوں کے وہ چوکیدار ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست نہیں، وہ مسجد سے جا کے کولر بھر کے لاتے ہیں اور وہ پیتے ہیں۔ یہ اگر رویہ ہوگا تو یہ رویہ پھر آگے کن چیزوں کو جنم دے گا؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا۔ ہم جب ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، کسی معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کا، تو اس بستی اور اس معاشرے کے جو اہل ثروت لوگ ہیں، وہ جو ناز و نعم میں
رہنے والے لوگ ہیں، نعمتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ جو اہل ثروت ہیں، اہل مال ہیں، ان کے ذریعے سے پھر ہم فسق و فجور کرواتے ہیں، اور وہ سماج میں فسق و فجور کا، برائیوں اور گمراہیوں کا بازار گرم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس سماج کے اوپر عذاب لے کے آتے ہیں۔ فدمرناها تدمیرا، پھر ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ پھر اس کا ایک رخ یہ بھی ہے، ایک رخ اس کا یہ بھی ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ زمانہ جاہلیت میں تم میں جو بہترین تھے، زمانہ اسلام میں یعنی اسلام لانے کے بعد بھی وہ بہترین ہوں گے، بشرط یہ کہ ایمانی سمجھ بوجھ ان کے اندر پیدا ہو جائے، فقاہت دین ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ اٹھائیے، مسلمان ہونے سے پہلے عرب سماج میں، مکہ مکرمہ میں ان کی اپنی ایک شان تھی، ان کی حکمت، ان کی دانائی، ان کی گفتگو، نوعمر تھے، کوئی اتنی زیادہ عمر بھی نہیں تھی، نوجوان، لیکن فیصلے کرتے تھے، ان کی حکمت اور دانائی کے اوپر لوگوں کو اعتماد۔ تو اہل عصر میں سے تھے، اشرافیہ میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ ایمان لے آئے، حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، محمد الرسول اللہ کے قدموں میں سر جھکا دیا، شاگرد بن کر بیٹھ گئے، اور حضور علیہ السلام نے دین ان کو سمجھایا اور دین وہ سمجھے، تو اب اسلام لانے کے بعد مسلمانوں میں بھی ان کا ایک ممتاز مقام تھا۔ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، زمانہ جاہلیت میں بھی وہ اہل عصر میں سے تھے، اسلام لانے کے بعد جب تفقہ فی الدین حاصل کر لیا تو اب اہل اسلام میں بھی وہ اہل عصر میں سے تھے، اور ان کا ایک ممتاز مقام تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مشوروں کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص مشاورت کے اندر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بڑا مقام حاصل تھا، بلکہ حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی پیغمبر، کسی نبی نے نہیں آنا، کسی بھی صورت میں نہیں آنا، میں خاتم النبی۔ تو میرے بھائیوں، عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سماج کا جو اہل ثروت اور اہل عصر طبقہ ہے، جو اشرافیہ ہے، ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہوا ہے، ان کو صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، ایک مقام پیدا کیا ہے، ان کی پہنچ ہے، اثر رسوخ ہے۔ اب ان کی مرضی ہے کہ اس اثر رسوخ، اس مال و دولت اور اس پہنچ کو وہ غلط مفادات اور مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پھر دکھی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی مرضی ہے کہ وہ حیوانی زندگی جیتے ہیں، صرف اپنی ذات اور اپنے گھر کے لیے وہ جیتے ہیں، یا پھر وہ انسانی زندگی جیتے ہیں کہ پورے سماج، پورے طبقے اور پوری انسانیت کے لیے وہ جیتے ہیں، جتنا ان کو اللہ رب العالمین نے عطا کر رکھا ہے۔ صرف اپنی ذات کے لیے تو جنگل کا درندہ اور جنگل کا حیوان جیتا ہے میرے بھائی۔ انسان تو دوسرے انسان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی زندگی دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے، تو دوسرے انسانوں کے ساتھ اس نے جینا ہے۔ تو اب اگر یہ کھا رہا ہے اور دوسرا انسان بھوکا ہے تو یہ انسانی زندگی نہیں، یہ حیوانی زندگی ہے۔ یہ حیوان برداشت کرتا ہے، وہ کمزور کو اپنا لقمہ بنا کر خود کھاتا رہتا ہے، اور دوسرے جو کمزور جانور ہیں وہ اس سے دور بھاگتے ہیں خوف کی وجہ سے۔ انسان یوں نہیں ہو سکتے، انسان تو دسترخوان بچھاتا ہے، دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتا ہے،
اسی طرح وہ دوسرے لوگوں کو اپنے مال میں بھی شریک کرتا ہے کہ اپنا مال ان کو دیتا ہے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جب ہم مسلمانوں کو زمین پر اقتدار دیں گے، مسلمانوں کی ہیئت اجتماعیہ قائم ہوگی، تو پھر یہ مسلمان جہاں اقامت صلاۃ کا ماحول بنائیں گے وہاں اعطاء زکوٰۃ کا بھی ماحول بنائیں گے۔ اور یہ ایک تصور ہے، ایک جامع تصور ہے کہ جس کے نیچے یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں۔ تو پچھلے جمعے بھی گزارش کی تھی کہ ہمارے ملک پر ایک بہت بڑی آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس ملک کا تقریباً 2/3 حصہ زیر آب آ چکا ہے، لوگوں کے جو چھوٹے موٹے کاروبار تھے وہ تباہ ہو چکے ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، ان کے گھر اجڑ چکے ہیں، بہت سارے لوگ پانی میں بہہ چکے ہیں، وہ اب اس دنیا میں زندہ حالت میں موجود نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو جنم لے چکے ہیں۔ اب ہمیں نارمل زندگی نہیں جینی، جو عام زندگی ہے وہ نہیں جینی۔ اہل ثروت کو اب ایثار کی ضرورت ہے اور قربانی کی ضرورت ہے۔ جی میرے گھر میں اگر 3-4 بیٹے ہیں تو چاروں کے پاس گاڑیاں ہوں ایک طرف، اور دوسری طرف لوگوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہ ہو۔ ہماری مائیں بہنیں کھلی زمین کے اوپر، روڈوں کے اوپر، کھلے میدانوں میں، آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے موجود ہوں۔ اب یہ زندگی یوں نہیں چلے گی، اور اگر کوئی چلانا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کو چلائے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو احوال آگے جا کے مزید آئیں گے وہ پھر اس کے لیے بھی تیار رہے۔ تو اب جو روٹین کی زندگی ہم جیتے تھے، اب تھوڑا سا ہمیں ماہانہ بنیادوں کے اوپر اپنا جو بھی بجٹ ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مختص کر لینا چاہیے کہ یہ ہم تعاون کریں گے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ ہم تعاون کریں۔ کل اگر ان کو خوراک کی ضرورت تھی تو خوراک کے حوالے سے تعاون، آنے والے دنوں میں ان کو چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں اور گھروں کی ضرورت پڑے گی، مٹی کے کچے پکے مکانات، اس میں ہم کیا تعاون کر سکتے ہیں، کن اداروں کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، خود مل کر کر سکتے ہیں۔ کسی کے لیے چھوٹا موٹا ایک گھروندہ ہم بنا دیں، 2 گھروندے بنا دیں، کو 4-5 چھوٹے موٹے گھر ہم بنا لیں۔ ان چیزوں کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، اہل ثروت کو، اہل عصر کو، اشرافیہ کو، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، جو کچھ نہ کچھ اس مد میں دے سکتے ہیں، یا مل ملا کے ایک گروپ بنا کے کسی متاثرہ حصے میں جا کے کچھ چند ایک مکانات چھوٹے موٹے کچے پکے بنا سکتے ہیں۔ یہ اب کرنے کی ضرورت ہے اور یہ قوم کو کرنا پڑے گا۔ اور آزمائشیں اللہ رب العالمین اس لیے لے کے آتے ہیں تاکہ اپنے بندگان کے درجات کو بلند کر سکیں، اپنے بندگان کے مقام کو بلند کر سکیں۔ تو شاید اسی وجہ سے ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری لغزشوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیں، اور یہ جو ایک طویل عرصے سے ہم سماجی اور معاشرتی عذاب کا شکار ہیں کہ آپس کی منافرتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، قتل و غارت گری ہے، بے سکونی اور بے اطمینانی ہے، نہ ہمیں حکمرانوں کی طرف سے سکون، نہ آپس میں ایک دوسرے سے سکون ہو سکتا ہے۔ یہ تمام معاملات اللہ رب العالمین ہمارے اس تعاون اور اس جذبے کی وجہ سے ختم کر دیں اور ہمیں ایک لڑی میں پرو دیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔